السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت عالمی سطح پر کرونا وائرس کی دہشت ہے۔ یہ ایک وبائی مرض ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور اقوام، سپر پاور طاقتیں، حکومتیں اس کے سامنے کمزور اور بے بس ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور کوئی اس کو کسی کی چال اور سازش بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی اجازت سے آتا ہے۔ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں، اپنے معاملات میں غالب ہے، اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اس دنیا پہ۔ اب جب کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ایک مومن کو اس بیماری سے خوف اور دہشت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خوف اور دہشت خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ایک مومن کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ لے گی، گرچہ تم مضبوط قلعوں میں رہو۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد، کہ اللہ تو جسے دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور مالدار کو اس کی مالداری فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں پہ میں آپ سب کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو کہی۔ آپ نے ان کو وصیت کرتے ہوئے کہا، یا غلامو انی اعلمک کلمات، کہ اے بچے میں تم کو چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ گویا کہ اللہ کے احکام، اس کے فرامین کی حفاظت کرو، اس کے اوامر کو بجا لاؤ، اور اس کی جو منہیات ہے، اس کی جو حرام کردہ امور ہے اس سے اجتناب کرو۔ اس طرح سے اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس لیے کہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَيَسْتَعَنْتَ
फस्तईन बिल्लाह, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। और ये बात जान लो, वालम, और ये बात जान लो, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। ये बात जान लो कि अगर पूरी उम्मत, अन्नल उम्मत, अगर पूरी उम्मत लव इज्तमअत, अगर इकट्ठा हो जाए, इस बात पे इकट्ठा हो जाए, इस बात पे मुत्तहिद हो जाए कि तुमको ज़रा बराबर भी फ़ायदा पहुंचा सके, लम यनफऊका, तो वो तुमको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक, उतना ही फ़ायदा पहुंचा सकती है पूरी उम्मत मिलके जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए फ़ायदा लिख दिया है। और इस बात को भी जान लो कि वइन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक। इस बात को भी जान लो कि अगर तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए कि तुमको नुकसान पहुंचा सके, तो तुमको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। और रुफ़ियतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए हैं, सहीफ़े खुश्क हो गए। और ये बात हम सबको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात की पैदाइश से 50,000 साल कबल तकदीर लिख दिया था। तो जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, और जो होगा वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में होता है। ये बीमारी बाज़ लोगों के हक़ में अज़ाब भी हो सकता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि फ़साद खुश्की और तरी में ज़ाहिर हो गया है। बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो फ़साद आया है ये लोगों के आमाल का नतीजा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे क्यों लाया है? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि बाज़ लोगों को उनके करतूतों का मज़ा चखाए, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए, शायद कि वो अपने उन बदआमालियों को तर्क कर दे, शायद कि वो अपने उन बुरे आमाल को तर्क कर दे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे। ये बीमारी मोमिनीन के हक़ में आजमाइश भी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वलनब्लुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम वलनब्लुवन्नकुम, कि हम तुमको आज़माएंगे, हम तुम्हें आज़माएंगे, बिश्शैइन मिनल खौफ़ि वल जू', कुछ खौफ में मुब्तला करके, कुछ भूख में मुब्तला करके, व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुस, मालों में कमी करके और जानों में कमी करके, वस्समरात, और फलों में भी कमी करके। और इसमें किन लोगों के लिए खुशखबरी है? वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। और सब्र कैसे करनी है? सब्र करने का तरीक़ा क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये मोमिनों की सिफ़त है कि जब उनको मुसीबत पहुँचती है तो वो कह उठते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ताला के लिए हैं और हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही लौटाए जाएंगे। और ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए ऐशो इशरत और जन्नत की जगह है। कुल मताउद दुनिया कलीलुन वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला। आप कह दीजिए कि दुनिया की ज़िंदगी जो है और दुनिया में जो फ़ायदा का सामान है वो बहुत थोड़ा है, और आखिरत ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं और उनको एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो मोमिनों के लिए दुनिया की ज़िंदगी क्या है? दुनिया की ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है, और मोमिनों को ये पता है कि उनको मरना है, उनका वक्त मुकर्रर है। तो जब ये मालूम है कि एक वक्त मुकर्रर है और मौत आनी है, तो फिर मौत से क्यों घबराना? उनके जो एहतियात है उसको इख्तियार किया जाए, और इस हालत में अल्लाह ताला ने जो रहनुमाइयाँ दी हैं, उनके रसूल ने जो तालीमात दी हैं, उनको अपनाया जाए। ऐसे हालात में मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला पर
بھروسہ کرنا چاہیے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اور مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری اور شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بیماری اور دوا کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو شفا دینا ہوتا ہے تو وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور دوا کارگر ہو جاتی ہے، فائدہ کر جاتی ہے، اور بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے. اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم اور ہر امر حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. اور اس بیماری کو اور اس مصیبت اور پریشانی کو ہمیں اپنے حق میں، مومنین کو اپنے حق میں خیر سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بھی بالکل عجیب ہے. اگر اسے کوئی خیر و بھلائی پہنچتی ہے اور وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا مومن کے حق میں خیر و بھلائی ہے. اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں خیر و بھلائی ہے. تعاون کے سلسلے میں اسلام کی ہدایت ہے کہ جس علاقے میں تعاون پھیلی ہو، تعاون ہر اس بیماری کو کہتے ہیں جو وبائی بیماری ہوتی ہے، جو پھیلتی ہے، جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو جس علاقے میں تعاون پھیلی ہو اس علاقے میں لوگ نہ جائیں اور وہاں سے لوگ نہ نکلیں. اور اگر صبر کرتے ہوئے انسان اسی علاقے میں رہتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. اور مومنوں کو اس موقع پہ خاص طور سے دعاؤں کا اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صلاۃ میں اور دیگر عبادات میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. اور جو لوگ اپنے ایمان پہ قائم ہیں ان کو اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لو لگائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ مسجد کی طرف رخ کرتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے. تو ایک مومن کو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپورٹ کرنا چاہیے. اور آل عمران میں ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے گا تو وہ رہنمائی پائے گا. اور یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بلا ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ما نزل بلاء الا بذنب وما عفی الا بتوبۃ، کہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی اور بلا وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے وہ بلا اور مصیبت توبہ سے. اسی طرح سے ہمیں صبح و شام کی دعا پڑھنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار، اور جب گھر سے باہر نکلنا ناگزیر ہو جائے تو گھر سے باہر نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں تو ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنی چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے. اور جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے، پھیلتی ہے، اور اس میں صفائی اور ستھرائی کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور اسلام نے صفائی ستھرائی کی طرف بہت زیادہ لوگوں کو ابھارا ہے. بلکہ بعض عبادات صفائی ستھرائی کے ساتھ مشروط ہے. بعض عبادات اسلام میں تبھی کر سکتے ہیں جب آپ صفائی ستھرائی رکھتے ہیں. یہاں پہ میں ایک حدیث کی وضاحت کرتے چلوں کہ ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے جس میں ہے کہ لا عدوہ، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور اسی حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم کوڑ سے، مجذوم سے اس طرح سے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ سے بھاگنے کے لیے بھی کہا ایک طرف، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھتے تھے کہ ہر بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے، یعنی ہر بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھیل جاتی ہے، اس سے لگ جاتی ہے. تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی کہ ایسی بات نہیں ہے، ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہاں بعض بیماریاں ہیں ایسی جو متعدی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے، یعنی گرچہ متعدی ہوتی ہے لیکن تبھی بھی انسان کو تبھی لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ اور اسی متعدی کی وجہ سے ہی طاعون کی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جس علاقے میں پھیلے تو اس علاقے سے دوسرے علاقے میں نہ جاؤ، اور مجذوم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوری بنا کر بات کرو، اور اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک مجذوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے ہاتھ ملانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملائے بغیر ان کو پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کی بیعت لے لی ہے تو آپ لوٹ جائیں۔ اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مجذومہ تھی، کوڑ کی بیماری تھی، اور وہ طواف کر رہی تھی۔ ضروری سی بات ہے، اور لوگوں کو بیماری لاحق ہونے کا ڈر تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ گھر چلی جائیں، تو وہ فوراً گھر چلی گئی۔ تو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں، اور ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کی جائے، صدقہ و خیرات کی جائے، اس لیے کہ صدقہ کی یہ خاصیت ہے کہ تطفئ غضب اللہ، کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے، اور صدقہ جو ہے بلا اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کا قول پڑھنا چاہتی ہوں، فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ أَوْ مِنْ ظَالِمٍ بَلْ مِنْ كَافِرٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهَا عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلَاءِ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ خَاصَّتُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مُقِرُّونَ بِهِ لِأَنَّهُمْ جَرَّبُوهُ فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، کہ صدقہ کا عجیب تاثیر ہے بلا کو دفع کرنے میں، ہر طرح کی بلا اور مصیبت کو ختم کرنے میں صدقہ کا بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ اثر ہے، گرچہ کوئی فاجر ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہیں ہو، بلکہ کافر کیوں نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس صدقہ کے ذریعے مختلف قسم کے بلا کو، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ تمام لوگوں، جو خاص لوگ ہیں اور جو عام لوگ ہیں، یہ تمام کے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور تمام لوگ جو ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ تمام لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اس لیے کہ صدقہ تو تطفئ غضب اللہ، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت کی، اس لیے کہ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ حج کرنے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرہ کر کے لوٹنا ہے، تو وہ تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہو گئے تھے اور آپ سے تھوڑا سختی سے پیش آ گئے تھے۔ تو بعد میں اس سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے بات کر لی، کیسے اس طریقے سے بات کر لی، اور وہ اپنے اس عمل پہ بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا۔ اور ایسے موقع پہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی چاہیے، اور بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی مذہب کا کوئی کیوں نہ ہو، اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کو ثابت کریں اور اس کا نمونہ پیش کریں لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سکون دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون دے، اور ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھا دے کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ ان کا وقت مقرر تھا، اسی لیے ان کو موتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تو ہمیں سکون نصیب فرما، اور تمام لوگ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.